پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اردو صرف ایک مضمون نہیں بلکہ ہماری زبان، ہماری پہچان اور ہمارے جذبات کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ باصلاحیت ہے، ماشاءاللہ، بس تھوڑی سی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دل لگا کر پڑھیں گے تو یقین مانیں اردو آپ کے لیے سب سے آسان اور دلچسپ مضمون بن جائے گا۔ آج کی کلاس میں آپ صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں اور آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آج کا سبق آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ میٹرک میں اردو بک، جسے ہم درخشاں حصہ دوم کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پہلا چیپٹر حمد خدائے عز و جل ہے۔ اس کا پہلا چیپٹر حمد خدائے عز و جل ہے، جس کا مصنف شبنم کمالی ہے۔ حمد خدائے عز و جل جو ہے ایک حمد ہے۔ کیا ہے عزیز بچوں؟ حمد خدائے عز و جل ایک حمد ہے جس کا لغوی معنی ہے خدا کی تعریف۔ جس کا لغوی معنی ہے خدا کی تعریف، یعنی حمد میں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یاد رہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ جی، اس کے بعد نعت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ خلاصہ یوں کہ حمد نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء کرام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء کربلا کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی خلفاء راشدین کی تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء کرام، خلفاء راشدین کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور آگے ہے قصیدہ۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی بادشاہ یا راجا یا کسی خاص شخص کی تعریف کی جائے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اور مناجات، تو یاد رہے دوستو، مناجات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، یعنی وہ نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، ویسے نظم کو مناجات کہتے ہیں۔ جی، آگے دیکھیے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے غم میں ان کی اظہار خیالات پیش کی جائے، یعنی ان کی خوبیوں کو بتایا جائے نظم کی شکل میں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ تو پہلے یاد رہے کہ ہمارا جو سبق نمبر 1 ہے، یعنی پہلا سبق جو ہے وہ حمد خدائے عز و جل ہے، جسے ہم تصنیف کہتے ہیں، جس کو ہندی میں لیکھ بولتے ہیں۔ ہندی میں
लेख बोलते हैं। जी, तसनीफ हमारा क्या है, यानी पहला सबक हमारा कौन सा है, तो हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल है। जी, हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल का मुसन्निफ कौन है, तो याद रहे कि मुसन्निफ शबनम कमाली है। कौन है दोस्तों? शबनम कमाली। अजीज बच्चों, अगर आप इस वीडियोस को सही से और तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। आप गौर से सुने और तवज्जो के साथ सुने, लगन के साथ सुने, दिल खोल कर और शौक के साथ इस वीडियोस को देखें। इंशाअल्लाह आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। याद रहे, हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल एक तसनीफ है, दरख्शां बुक का पहला सबक है, जिसका मुसन्निफ शबनम कमाली है, जिसका मुसन्निफ शबनम कमाली है। और शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो याद रहे असल नाम मुस्तफा रजा है। असल नाम मुस्तफा रजा है। जी हाँ, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। और तखल्लुस क्या है, तो तखल्लुस शबनम है। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस शबनम है। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि तखल्लुस कहते किसको हैं, तो आइए खुलासा करते हैं तखल्लुस किसे कहते हैं। तो याद रहे, तखल्लुस उस नज्म को कहते हैं जिस नज्म में शायर अपने शेर के आखिरी मक्ता में जो नाम इस्तेमाल करे उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। यानी शायर अपने शेर के आखिरी मक्ता में जो नाम इस्तेमाल करता है उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मुसन्निफ के बायोडाटा की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। तो याद रहे कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 में हुई। 1938 में हुई। जी हाँ दोस्तों, शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 में हुई। किस गांव में हुई, तो याद रहे कि गांव पोखरीरा है। जी, गांव पोखरीरा में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। अब याद रहे कि अगर हमसे पूछ ले कि शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई, तो याद रहे कि शबनम कमाली की पैदाइश जिला सीतामढ़ी में हुई। जी, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 में हुई। किस गांव में हुई? पोखरीरा गांव में हुई। और किस जिला में हुई? तो सीतामढ़ी में हुई। जी हाँ दोस्तों, जो कि बिहार में पाया जाता है, सीतामढ़ी। जी, बात करते हैं वफात की। तो शबनम कमाली की वफात 19 अगस्त 2004 में हुई। जी, शबनम कमाली की वफात 19 अगस्त 2004 में हुई। हालांकि कुछ अकाबिर का कहना है कि शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुई। 2006 में हुई। तो याद रहे कि आपको ऑप्शन देखना है। हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, यानी 2004 और 2006 दोनों आंसर में नहीं आएगा, लेकिन खुदा न खास्ता आ जाए तो फिर आपको 2006 यानी बी वाला में टिक लगा देना है, 2006 सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती है, इसलिए आप 2004 को याद रखें, क्योंकि ज्यादातर अकाबिर 2004 को मानते हैं। इसलिए याद रहे कि शबनम कमाली का वफात 19 अगस्त 2004 में हुई। आगे बढ़ते हैं शबनम कमाली की तसनीफ के तरफ। तो याद रहे कि शबनम कमाली का तसनीफ जो है यानी 5 है। मशहूर तसनीफ 5 हैं। नंबर 1 अनवारे अकीदत है, नंबर 2 रियाज़ अकीदत,
نمبر 3 ضیاء عقیدت، اور نمبر 4 فردوس عقیدت، اور آخر میں ہے نمبر 5 صحابہ عقیدت۔ یہ تمام تصانیف جو ہے شبنم کمالی کی مشہور تصانیف ہے، اس لیے آپ ان تمام کا نام یاد رکھیں گے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے گا شبنم کمالی کی مشہور تصانیف میں سے 3 تصانیف کا نام بتائیں، آپ کو 5 میں سے 3 کا نام لکھنا ہوگا، اس لیے آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1 میں انوار عقیدت، نمبر 2 میں ریاض عقیدت، نمبر 3 میں ضیاء عقیدت، نمبر 4 میں فردوس عقیدت، نمبر 5 میں صحابہ عقیدت۔ ضروری نہیں کہ آپ ترتیب سے تینوں کا نام بتائیں، آپ ان 5 میں سے کوئی سا بھی 3 نام بتانا ہے۔ اگر آپ سے 3 سوال پوچھے، 3 آنسر مانگے تو، یعنی اگر آپ سے پوچھ لے شبنم کمالی کی مشہور تصانیف میں 3 تصانیف کا نام بتائے، تو آپ ان 5 میں سے 3 تصانیف کا نام بتائیں گے، آپ کو نمبر ملے گا انشاءاللہ۔ آگے یاد رہے کہ شبنم کمالی نے نعتیہ شاعری کے ساتھ، حالانکہ شبنم کمالی نعتیہ شاعری کے بھی کئی مجموعے شائع کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع کر چکے ہیں، جس میں یہ حمد جو ہم آج پڑھا رہے ہیں اس حمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شبنم کمالی کا یہ حمد بعنوان یعنی نام حمد خدا عز و جل جو ہے جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ تخلیق سے مراد انہی کی لکھی ہوئی ایک تصنیف ہے جسے ہم حمد خدا عز و جل کے نام سے جان رہے ہیں، جو درخشاں حصہ دوم کا پہلا سبق ہے، جس کا مصنف جناب شبنم کمالی ہی ہے۔ جی، شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر وقت جو ہے وعظ و تبلیغ میں صرف کیا یعنی گزارا، دین کے کاموں میں شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے یعنی صرف کیا ہے۔ شبنم کمالی کے متعلق تمام باتیں بتا دیا گیا کہ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے مصرے کو مطلع کہتے ہیں، پہلے مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، اور دوسرے مصرے کو مطلع ثانی کہتے ہیں۔ دوسرے مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی یا حسن مطلع، یعنی دونوں میں سے ایک نام۔ مطلع ثانی کہے تو صحیح، حسن مطلع کہے تو صحیح۔ آگے یاد رہے کہ آخر مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آخری مصرے کو مقطع کہتے ہیں۔ آخری مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ آخری مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ آخری مصرے کو مقطع کہتے ہیں، یعنی پہلے مصرے کو مطلع، دوسرے مصرے کو مطلع ثانی یا حسن مطلع، اور آخری مصرے کو مقطع کہتے ہیں۔ اور اسی مقطع میں شاعر اپنا نام استعمال کرتے ہیں جسے ہم تخلص کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا حمد کسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یاد رہے کہ حمد کا لغوی معنی جو ہے خدا کی تعریف ہے، یعنی حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا آپ کو